آج بین الاقوامی سطح پر ایک خاص کر برصغیر وغیرہ میں کہ شادی جو ہوتی ہے وہ شرعی معیارات کے بنا پر ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پہ لیکن اس کے بعد جب اختلافات ہوتے ہیں تو اس میں طلاق تو شرعی ہوتی ہے، لیکن پوسٹ اینڈ پری طلاق جو مسائل ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی شرعی نہیں ہوتے۔ فرض کیجئے ویسٹرن ممالک میں ہے تو اگر اسلامی طلاق چاہیے تو کبھی بھی طلاق لینے والی خاتون یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ 50-50 مثال کے طور پر پراپرٹی میں ہمارا شیئر ہوگا، ٹھیک ہے، تم طلاق دے رہے ہو، ڈائیورس میں 50%۔ فرض کیجئے غیر مغربی ممالک میں، آئیے ہم برصغیر میں آ کے دیکھیں، سب کانٹیننٹ میں آ کے دیکھیں تو ایلیمونی کے نام پر یا مثال کے طور پہ شادی کے مثلا جو جرمانے کے نام پہ جو بیچارے نے شادی کر لی، گناہ کر لیا تھا، اس کے جرمانے کے طور پہ جو ہے اس پہ جو ایلیمونیز لگائی جاتی ہے، کورٹ کا سہارا لے کے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خوب یہ شرعن حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کا تعلق جو ہے امام کی سیرت سے نہیں ہے، اس کا تعلق چاہے فرض کی ایک شیعہ یا مثال کے طور ہاشمی یا غیر ہاشمی کوئی اگر کرتا ہے، شرعن وہ لیا ہوا پیسہ، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ ضرور اس پہ ہائی لائٹ ہو، شرعن وہ پیسہ جو ایلیمونی کے نام پہ لیا جاتا ہے کورٹ کے سہارے سے، مہر سے اگر اضافہ ہو تو اس کا ہر سکہ، ہر پینی، سنگل پینی اس کا حرام ہے شرعن، اس کو کوئی نہیں، اگر اس کو کسی نے لیا ہے تو اس نے حرام مال کھایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ آپسی تفاہم کی بنا پر جس طرح نکاح ہوا تھا اس طرح طلاق بھی آپسی تفاہم کے بنا پر ہونا چاہیے۔ کل یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ دونوں کو جو ہے وہ غنی کر۔ اب یہ کیا ہے، یہاں یہ فرض کیجئے شیعہ ہوں یا جو بھی ہوں، ٹھیک ہے، یہ تسلیم امامت نہیں ہے، امام کے آگے تسلیم ہونا ضروری۔ تسلیم ہونے کا مطلب کیا، یعنی میں نے ایک مسئلہ آپ کو بتایا، اپنے زندگی کے مسائل کو امام کی طرف لے کر جانا۔ وہ اب یہ اختلاف شادی کے مسائل، شادی سے مثلا فرض کیجئے اسلام میں شادی کے وقت کیا کہا، طلاق کے وقت جو ہے کہا کہ اگر طلاق ہوتا ہے تو کیا نام ہے، تو لڑکی کو اپنے اختیار، لڑکا اپنے راستے، بالمعروف، ٹھیک ہے، اچھائی کے ساتھ جو ہے اس کو اس کے راستے پہ رکھو خوب۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اتنے الزام تراشیاں ہوتی ہیں، ریزنز تلاش کیا جاتا ہے طلاق کے لیے، خوب دونوں میں توافق نہیں ہے، نہیں رہ سکتے ایک ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، زندگی نہیں بن رہی ہے، خوب ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس الگ ہونے کو غیر اسلامی نہ بنائے، اس الگ ہونے کو، یعنی شادی کی تھی اسلام میں، طلاق کا صیغہ اسلام سے لیا، لیکن عملی طور پہ طلاق جو ہو رہی ہے وہ غیر اسلامی طریقے سے ہو رہی ہے، اس کا تعلق نہ اہل بیت کے دین سے ہے، نہ شیعت سے ہے، نہ اسلام سے ہے۔ مثال کے طور پہ لاکھوں کی مثلا 25-25 لاکھ، 15-15 لاکھ، 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ روپے ایلیمنی کے نام پہ، مثلا یا ڈالر میں ہم بات کریں یا یورو میں بات کریں، ہر اپنے ملک کی کرنسی ہوتی ہے، یا فرض کیجئے 100 ہزار فرض کیجئے سونے کے سکے، خوب اس کا تعلق جو ہے، اس کا تعلق اسلام سے، اہل بیت کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ علمہ البیان